امریکہ نے 11 اگست 2025 کو بلوچستان لبریشن آرمی BLA اور اس کے خودکش ونگ مجید برگیڈ کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے۔ یہ فیصلہ صرف ایک علامتی اقدام نہیں بلکہ یہ پاکستان کی کئی سالہ سفارتی انٹیلیجنس اور عسکری کوششوں کا نتیجہ ہے۔ مئی 2025 میں بھارت کے ساتھ ایک 4 روزہ محدود جنگ ہوئی۔ پاکستانی افواج نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں مؤثر دفاع کیا اور سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی سے جنگ بندی ہوئی۔ اس کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اہم بہتری آئی۔ جنگ کے بعد آرمی چیف عاصم منیر نے واشنگٹن کے 2 اعلیٰ سطحی دورے کیے۔ پاکستان نے امریکی حکام کو BLA کے دہشت گرد حملوں اور بھارت کی پشت پناہی پر مبنی مکمل شواہد فراہم کیے۔ دیکھیں، جو کل ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے BLA کو اور اس کے بعد مجید بریگیڈ کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہے، یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے۔ خاص طور پہ چیف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر اس وقت گئے ہوئے ہیں، امریکہ کے 2nd دورے کے اوپر ہیں۔ وہاں پر وہ امریکن ایڈمنسٹریشن سے ملے ہیں، سینٹکم کمانڈ کی جو سینٹرل کمانڈر ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور وہ بہت کامیاب طریقے سے انہوں نے امریکن ایڈمنسٹریشن کو کنونس کیا کہ کس طرح انڈینز اپنی پراکسیز، جو خاص طور پہ BLA، مجید بریگیڈ، DNA، جو ان کے فتنہ ہندوستان ہے، اس کے بعد جو خارجی ہیں TTP اور خراسان بریگیڈ کو کس طریقے سے وہ سپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی بہت بڑی ملٹری ڈپلومیسی کی کامیابی ہے، اور اس کا سہرا جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جاتا ہے، جس طریقے سے انہوں نے کو کنونس کیا، سمجھایا کہ پاکستان کو کس طریقے سے ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں انڈیا۔ اور اب جب یہ ان کے پہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کے تمام ایسٹس جو ہیں وہ بینک اکاؤنٹ منجمد ہو جائیں گے، یہ کہیں ٹریول نہیں کر سکیں گے، ان کے اوپر نظر رکھی جائے گی۔ خلیجی ممالک، یورپین یونین، امریکہ کہیں یہ جا نہیں سکتے۔ لائک وائز ان کو جو بھی سپورٹ کرے گا، چاہے وہ اجیت ڈوال ہو یا انڈیا سے کوئی اور ہو، وہ بھی ٹیررسٹ ڈکلیئر ہوں گے، اور ان کے اوپر بھی سفری پابندیاں لگ جائیں گی، وہ بھی ٹیررسٹ ڈکلیئر ہو جائیں گے۔ آئی تھنک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس سے ایک ہوگا کہ اب جو ہم انٹیلیجنس آپریشن بلوچستان میں کریں گے اور کر رہے ہیں، اس سے بہت جلدی ہمیں کامیابی ملے گی، کیونکہ نہ اب انڈیا ان کو ٹریننگ دے سکتا ہے، نہ فنڈنگ دے سکتا ہے، نہ ان کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اب یہ جتنے بھی ہمارے گمراہ بلوچی بچے ہیں جن کو انڈیا نے بخلایا ہوا تھا، یہ پہاڑوں سے اتریں گے اور یہ مین اسٹریم میں آ جائیں گے، اور اس سے ہمیں بہت آسانی رہے گی۔ لائک وائز آئی تھنک اس کا امریکن نے ابھی ریلائز کیا ہے کہ پاکستان کو وہ APCs نائٹ فائٹنگ کیپیبلٹی بھی امپروو کریں گے، تاکہ ہم میچنگ رسپانس کے ساتھ جو یہ ٹیررسٹ ہیں افغانستان سے پاکستان میں آتے ہیں ان کا مقابلہ کریں اور ٹیررزم کو جڑ سے پاکستان سے ختم کر دیں۔ آئی تھنک وی مسٹ گیو لاٹ آف اپریشیشن ٹو فیلڈ مارشل عاصم منیر، جن کے ان تک فنش ہے۔ آج پاکستان کو یہ کامیابی نصیب ہوئی۔ پاکستان نے انٹیلیجنس ڈوزیر میں بتایا کہ را نے BLA کو فنڈنگ دی۔ بھارت میں تربیت دی گئی زخمی دہشت گردوں کا علاج بھارتی اسپتالوں میں ہوا اور کلبھوشن یادو جیسے ایجنٹ بلوچستان میں پکڑے گئے۔ ان تمام شواہد کے بعد امریکہ نے BLA اور مجید برگیڈ کو باضابطہ طور پر فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن یعنی FTO قرار دیا۔ اسے امریکہ نے فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہا ہے۔ جب امریکہ اس قسم کا ڈیزگنیشن کرتا ہے تو اس کے حلیف بھی اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ جو BLA ہے اور مجید بریگیڈ ہے، اس کی سرگرمیاں کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ ان کا نیٹ ورک جو ہے پاکستان کے ہمسایہ ممالک میں موجود ہے، اور پھر جو BLA کو ایک پروسیکیوٹر کے طور پر استعمال کرتے تھے تاکہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہو سکیں، جس میں ہزاروں سویلینز اور سیکیورٹی پرسنل مارے گئے۔ تو بھارت کا رویہ یہ تھا کہ وہ جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے بے بنیاد انداز میں پاکستان کے اوپر اور اہل جموں کشمیر کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگاتی تھی، تاکہ ان کے ظلم و استبداد سے ان کی اپنی کارروائیوں سے توجہ ہٹ سکے۔ لیکن ہوا یہ ہے، اس وجہ سے یہ جو بہت ہی ویل پبلسائزڈ ڈیزگنیشن ہے آف the designation of BLA and Majid Brigade as terrorist organization کہ فوکس جو ہے وہ بھارت کے اوپر آ گیا ہے، کیونکہ بھارت اس علاقے میں ایک منظم منصوبہ بندی کے ذریعے پاکستان کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی۔ یہی جو ان کے BLA کے جو سرغنہ ہیں یا جو بھی ان کے قائدین ہیں، جو کچھ بھی آپ ان کو کہہ دیں،
ان کے بھارت کے ساتھ براہ راست رابطے تھے، وہاں سے ہدایت لیتے تھے، وہیں سے سرمایہ کاری ہوتی تھی، وہیں سے منصوبہ بندی ہوتی تھی، اور اس کے بعد جب ان کے پراکسیز زخمی ہوتی تھی علاج معالجے کے لیے بھی دلی میں جاتے تھے یا بھارت میں جاتے تھے۔ تو اب ان کا یہ پردہ چاک ہو چکا ہے۔ پھر یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اس کے واضح ثبوت موجود ہیں، وہ جعفر ایکسپریس ہو، خوزدار ہو، گلگت بلتستان ہو، وہ کراچی ہو، ہمیں معلوم ہے کہ کون لوگ کہاں حملے کروا رہا تھا اور اس کے پیچھے کون تھا۔ باقی جو ہیں ہمارے بڑے بڑے ممالک، ان کو پتہ ہے کہ ہندوستان یہاں کیا کر رہا تھا، افغانستان سے کیا کر رہا تھا، ایران سے کیا کر رہا تھا، خلیجی ریاستوں کے ذریعے کیا پاکستان کے خلاف کر رہا تھا۔ اور ایران اسرائیل جنگ کے بعد تو یہ بھی واضح ہو گیا کہ ایران میں ان کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک موجود تھا، جسے وہ بلوچستان کے خلاف، خیبر پختونخوا کے خلاف اور سندھ کے خلاف استعمال کر رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ اقدام بہت خوش آئند ہے، اور ابھی اور بہت سی تنظیمیں رہتی ہیں جن کو اسی طریقے سے نامزد کیا جائے، ڈیزگنیٹ کیا جائے ایز فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن، تو بہت ہی اچھا قدم ہوگا۔ اب ان گروہوں کو فنڈ دینا، پروپیگنڈا کرنا یا سپورٹ کرنا امریکی قانون کے تحت جرم ہے۔ ان کے بینک اکاؤنٹ منجمد کیے جائیں گے۔ فنڈنگ اور نقل و حرکت پر عالمی سطح پر نظر رکھی جائے گی۔ مغربی ممالک اور خلیجی ریاستیں بھی اب پابندیاں عائد کرنے پر غور کریں گی۔ یہ فیصلہ بھارت کے لیے سفارتی شرمندگی ہے، جو BLA کو تحریک آزادی کے طور پر پیش کرتا رہا ہے۔ اب مغربی دنیا کو پاکستان کا موقف حقیقت پر مبنی نظر آ رہا ہے۔ یہ صرف ایک FTO لسٹنگ نہیں، یہ ثابت کرتا ہے کہ جب پاکستان ناقابل تردید شواہد، مضبوط قیادت اور مسلسل سفارتکاری کے ساتھ بات کرتا ہے تو دنیا سننے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ BLA کا دہشت گردی کا چہرہ اب دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ پاکستان کی عسکری سفارتی قیادت نے ثابت کر دیا ہے کہ امن دلیل اور حکمت عملی سے دشمن بیانیے توڑے جا سکتے ہیں۔